الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے هل يقال رمضان او شہر رمضان ومن رأى ذلك کلہ، رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان کہا جائے یا دونوں طرح کہنا جائز ہے، اس حوالے سے ساؤنڈ بند کر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو پھر روزہ رکھنا چھوڑ دو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ، یعنی ہلال رمضان، اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی شعبان کی 29 تاریخ گزر چکی ہے، اب 30 تاریخ کے بارے میں کنفرم نہیں ہو سکا رمضان کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، مطلع ابر آلود ہو گیا، چاند نظر نہیں آ رہا، تو کیا کرنا ہے؟ پھر 30 دن پورے کرنے ہیں۔ معیار چاند کی رویت ہے، اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ 30 کی گنتی پوری کرنی۔ ہمارے ہاں عجیب معیار ہے، ہمارے لوگوں کا عجیب قسم کا ایک نظام ہے، یہ 1 منٹ سے پہلے دین کے بارے میں بغل سے نکال کے فتویٰ لگا دیتے ہیں، نہ پتہ ہے نہ پڑھا ہے، بس بھیڑ چال ہے، جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں وہیں پہ مل کے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا، رمضان 29 تاریخ گزر چکی، اب 30 رمضان کے بارے میں چاند کی اطلاع نہیں مل سکی، رات 10:30 بجے جا کے اطلاع ملی تو لوگ کہتے نظر آتے ہیں جی یہ کیڑا چاند ہے جی جڑا ہوں نظر آؤں دے، سننے کو ملتی نا بات۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے 29 رمضان گزر چکا تھا، 30 رمضان کا روزہ رکھ لیا، نماز ظہر کے بعد، کب جی؟ نماز ظہر کے بعد، رات 10:30 بجے نہیں، رات 10:30 گزر چکے، 12 گزر چکے، روزہ رکھ لیا ہے۔ 30ویں روزے کی ظہر کی نماز کے بعد ایک آدمی کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے تو رات عید کا چاند دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو گواہی دیتا کہ اللہ ایک ہے؟ جی ہاں، تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا آپ نے صحابہ کو کیا روزہ افطار کرتا ہوں، کل ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ لے جی 1:30 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے؟ 1:30 بجے کون سا چاند؟ دوپہر کے وقت میں کون سا چاند نظر آتا ہے؟ یعنی آپ ہماری قوم کی اخلاقی حالت دیکھیں، 1 منٹ سے پہلے جذباتی ہو جاتے ہیں اور در جناب فتوے پہ فتویٰ، لو جی یہ کیا ہو گیا جی، یہ کون سا چاند ہے جی، مولویوں کا کام یہ ہے، لاٹھوں اٹھانی ہے، بس مولویوں کے پیچھے پڑنا ہے۔ مولوی آپ کے جنازے پڑھائے اس وقت ٹھیک ہے، آپ کے نکاح پڑھائے اس وقت ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کے کانوں میں آ کے اذان دے اس وقت ٹھیک ہے، چاند کے بارے میں مولویاں دا کام نہیں ہے وہ جی اختلاف ہونا امت دے وچ۔
بھائی مولوی اتنے برے لگتے ہیں تو نکاح کے موقع پر ہماری جان کو کیوں روتے ہیں؟ پڑھانے کو دی، اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے ہو کے نکاح پڑھا سکے۔ نکاح پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، اذان نہیں دے سکتے، شرم آتی ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ میں اپنی مسجد کی بات نہیں کرتا، ہمارا تو الحمدللہ اساتذہ کرام نے یہاں پہ بڑا اچھا ماحول بنایا ہے۔ بندہ نہ چیز کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو جائے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ انتظار کر لیتے ہیں اور آگے سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، آپ کی مہربانی۔ لیکن آپ اوور آل دیکھ لیں مسجدوں کا حال، امام صاحب لیٹ ہو جائیں، کسی کے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا لے اور باتیں ٹگے ٹگے۔ کیا امام مسجد انسان نہیں؟ اس کی ضرورتیں، اس کی حاجات نہیں؟ اس کے بیوی بچے نہیں؟ اس کا دوسرے معاملات نہیں؟ وہ لکڑ کا بنا ہے، وہ لوہے کا بنا ہے، اس کا اندر کا نظام جو گردے دل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پلاسٹر کے ڈالے ہوئے ہیں جو کام ہی نہیں کرتے۔ یعنی ایک منٹ سے پہلے ہر بندے، اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں اور لاشعوری طور پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا، مولویوں کا کام ہی ہو ہے جی۔ بھائی اتنے جو برے لگتے ہیں آپ کو مولوی، تو جب آپ کو طلاق کے مسئلے بنتے ہیں اس وقت بھی ہماری جان کو روتے ہیں آپ۔ وہ بات بڑی معروف ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں نا مشورہ کرنے کے لیے، لکھ کے لگایا مشورہ فیس 2000 روپیہ، اور وہاں پہ بڑے جناب کڑک کے نوٹ نکلتے ہیں باہر، لو جی آ لو اسی انتظار کر رہے ہیں۔ وکیل کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے کہ میری اتنی فیس ہے، میرے کیس کی اتنی فیس ہے، ایڈوانس دیتے ہیں، ایڈوانس۔ ڈاکٹر اتنا پرچہ بنا کے دے دیتا ہے، آ دوائیاں لے لو جا کے، 15-20 ہزار روپے کی دوائی میڈیکل اسٹور میں جی اتنے پیسے بن گئے گڑ گئے آ لو جی۔ علماء کرام کے پاس اب تو سہولت آ گئی واٹس ایپ کی، میسج کرو آ دسو جی یہ مسئلہ کیویں ہے، یا اس کے پاس آ گئے، اس نے بتایا جی مسئلہ بتائیں، یہ مسئلہ ایسے ہے جی۔ ڈاکٹر نے اپنی ٹائمنگ لکھ کے لگائی ہوئی کہ میں اتنے وقت میں آپ کی بات سنوں گا، اس کے بعد بات نہیں سنوں گا۔ آپ اس کو کال کریں گے، اس نے اپنا اسسٹنٹ رکھا ہوا، وہ آگے سے جواب دے گا ڈاکٹر صاحب فری نہیں ہے، مزید تنگ نہ کریں۔ یا مولوی صاحب سے ڈائریکٹ آتا ہے آپ کا، آپ میسج کرتے ہیں جواب ہو جائے، مولوی صاحب مرضی ہے تسی میسج کا جواب ہی نہیں دین دیں، تسی مسئلہ ہی نہیں دستے۔ اور اگر آپ کو وہ جواب دیتا ہے، آپ اس کے پاس آ کے پوچھتے ہیں، فقط جزاک اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ گھر سے اٹھ کے آپ کے پاس آئے، کسی کام کی خاطر آئے، آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے آئے، آپ اپنے پاس اس کو بلائیں، آپ فقط جزاک اللہ کہہ کے اس کو چلا دیتے ہیں، جا تیری اتنی مہربانی تو آ گیا، تیری مہربانی اسی تینوں ساتھ لیا، جزاک اللہ۔ وہ جو گاڑی پہ چل کے آیا ہے وہ پانی کے ساتھ چلتی ہے، اس کے اندر پیٹرول نہیں ڈلتا، اور اگر ڈلتا ہے تو وہ تو فری مل رہا ہے اس کو، پیٹرول پمپ والے سلام کہہ کے مولوی صاحب کو فری ڈال کے دے رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے تو اخراجات ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو لکڑ کا بنا ہوا ہے۔ مدت ہوئی لطیفہ ہوا، میں نے دوستوں یاروں میں لطیفہ سنایا تھا، رمضان کا مہینہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں نا لوگ ہمیں قیام کے لیے بلاتے ہیں، نفل پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک رات میں نا 4 جگہ پہ قیام تھا، 4 جگہ۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام بھی ارسلان تھا۔ تو ہماری حافظوں کی یہ روٹین ہے کہ ہم افطاری کے اندر کھانا نہیں کھاتے، محدود سی افطاری کرتے ہیں، چکنائی والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ کیوں؟ 1-1.5 گھنٹہ مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح پڑھانی ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا، بالکل ہلکا ہوتا ہے پیٹ، چند کھجوریں کھائی ہوتی ہیں یا کچھ نہ کچھ پھل میں سے کھایا ہوتا ہے، ایسی چیز جس سے گلے کے اندر کوئی چکنائی نہ آئے یا گلے کے اندر کوئی خراش نہ آئے، یہ کھا پی کے ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد تراویح کے بعد بھی کھانا نہیں کھاتے، میری اپنی روٹین تو باقیوں کا مجھے نہیں پتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب کھانا کھا لیا تو سحری ٹائم نہیں کھایا جائے گا۔ باہر کیف تراویح پڑھانے کے فوری بعد ہم چلے گئے ایک جگہ قیام کروانے، تو قیام کروایا آدھے گھنٹے کا، ہم باہر نکلنے لگے تو کہنے لگے جزاک اللہ، ہم چل پڑے، ٹھیک ہے جی مہربانی، آپ نے اتنا ہی کہہ دیا، یہی آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے، یہی ہمارے لیے کافی۔ دوسری جگہ پہ قیام کروایا، انہوں نے بھی کہا جزاک اللہ، تیسری جگہ قیام کرایا، انہوں نے کہا بھی جزاک اللہ۔ وہ جب میرے ساتھ میرا دوست تھا نا، کہنے لگا قاری صاحب یہ موٹر سائیکل کوئی چارج ہو کے چلتی ہے یا ایسے چلتی ہے؟ میں نہیں پیٹرول، کہتا ہے یہ پیٹرول کا بھی خرچہ نہیں دیتا کوئی آپ کو؟ میں کہا بس ایسے نظام چلتا ہے۔ چوتھی جگہ پہ ہم جہاں گئے نا قیام کروانے،
وہاں پہ جناب دھوئیں اٹھ رہے ہیں، آگ روشن ہے، اور کھانے پینے کا سامان تیار ہو رہا ہے، یعنی سحری کا انتظام ہو رہا ہے۔ وہ میرا دوست جو ہے نا کہنے لگا قاری صاحب میری تے بس ہو گئی تھی، تو میں تے حوصلہ مل گیا کہ اتوں سانوں کھان لب جانا۔ ہم نے قیام کروایا، قیام کروانے کے بعد میں نے کہا جی اجازت ہے؟ کہتے جزاک اللہ۔ اب واپسی پہ میں اسے کہہ رہا ہوں موٹر سائیکل تم چلاؤ، وہ کہہ رہا ہے آپ چلائیں، میرے اندر تو ہمت نہیں ہے۔ میں کہا میں تو بھائی قیام کرا کرا کے تھک گیا، تم کر کے تھک گیا۔ یعنی یہ حالت ہے۔ وہ مجھے میرا دوست بڑا آج تک کہتا ہے، کہنے لگا جی آپ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح چلتے پھرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا قربانیوں کا سمندر ہے، اور یہ میری قربانی کوئی نہیں ہے، میں اوورآل علماء کرام کی بات کرتا ہوں۔ ایک ہمارے بڑے محترم اور نہایت معزز شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو ہمیں کرایہ بھی نہیں دیتے، کرایہ بھی نہیں دیتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کون سا کاروبار ہے؟ علماء کرام، اور اگر کوئی بات بندہ مان لے نا، پیسے مانگ لے، لو جی انہوں نے دین بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ دین فروخت ملا، یہ تو ملا دین بیچتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں ہم سے۔ دیکھیں میں بطور امام یہاں پہ بہت سارے نمازی ہیں، مختلف شعبہ جات کے اندر کام کرتے ہیں، کوئی گارمنٹس کا کام کرتا ہے، کوئی کاسمیٹک کا کام کرتا ہے۔ میں کسی نمازی سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز خریدوں گا نا، وہ ایک بار دو بار مجھے فری دے دے گا نا، تیسری بار مجھے دیکھ کے وہ کہے گا وہ آ گیا فری والا مولوی، وہ مجھ سے کنی کترائے گا، اور اگر مجھے کوئی چیز دے گا بھی دل کی خوشی سے نہیں دے گا، مولوی نے کام ہی پاڑ لے۔ یعنی ہمیں کوئی بندہ چیز بھی فری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بندہ ہم سے پیسے لیتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے، اس کے اوپر جتنی بھی لاگت آئی ہے، جس چیز کا جو مٹیریل استعمال کیا، کسی بندے نے فری نہیں دیا، پیسے لیے۔ مزدور نے مزدوری لی ہے، مستری نے بھی اپنی دیہڑی لی ہے، ٹھیکیدار نے اپنا ٹھیکہ لیا، سیمنٹ والے نے بھی پیسہ لیا، ریت والے نے بھی پیسہ لیا، ٹائل والے نے بھی پیسہ لیا۔ ہر بندے نے جو چیز اس کے لیے دی ہے اس نے اس کا پیسہ لیا ہے۔ تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے لیے پیسے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا گھر بیچا جا رہا ہے۔ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، جہاز والے آپ سے پیسے لیتے ہیں کہ نہیں؟ شادی آپ کر رہے ہیں شریعت کا حکم مانتے ہوئے، جس مارکی کو جس میرج ہال کو آپ نے بک کروایا وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے کہ نہیں؟ حلال کام کر رہے ہیں آپ سے پیسے لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے قربانی کا جانور دینا ہے، لے جی قربانی کا جانور ہم مولوی بھی خریدنے جاتے ہیں، ہمیں کوئی بکرے کی گانی بھی فری نہیں دیتا، بکرا تو بہت دور کی بات، ایسے ہی ہے۔ تو بکرا بیچنے والا وہ بھی اللہ کا دین بیچ رہا ہے، وہ تو قربانی دے رہا ہے نا آپ کو، قربانی کا جانور آپ کو فراہم کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا دین بیچ رہا ہے۔ اور اگر مولوی پیسے مانگ لے تو مولوی دین بیچ رہا ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہماری کسوٹی کیا ہے؟ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا فکر کیا ہے؟ یقین جانیے سچی بات یہ ہے کہ بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی، لیکن ہمارا یہ بے رحم معاشرہ یہ جینے نہیں دیتا، یہ کچھ کرنے نہیں دیتا، یہ لوگوں کو خود مجبور کرتا ہے یہ کام کرنے کے لیے، اور پھر جب لوگ کرتے ہیں کہ لو جی انہوں نے دین بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مولویوں کا کام یہ ہوئی، مقرر گزارش یہ ہے کہ اگر مولوی سے آپ کو اتنی تکلیف ہے نا تو اپنے کام خود ہی کر لیں۔ حالت یہ ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ ہمارے بھائی گواہ ہیں، مسجد کے خدام، بڑے بڑے کے کلیوں والے جن کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے نوازا ہے، اپنے باپ کی میت کو غسل بھی نہیں دے سکتے، نہیں دینا آتا ان کو غسل، ڈر لگتا ہے ان کو، جان چھڑاتے ہیں، آؤ جی آن کے غسل دیو، نہ غسل دے سکتے نہ کفن دے سکتے، حتیٰ کہ جو چار پائی ہے وہ بھی لوگوں کے سہارے اٹھواتے ہیں، اور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی محتاج ہیں۔ چلیں جنازہ پڑھانا تو ایک مین کام ہے، قبر کے اوپر دعا کرانے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کہاں قبر پہ دعا کروا دیں۔ یہ تو ہماری عادت ہے، یا تو پھر بھائی آپ کام اپنے خود ہی کر لیں، یا پھر باتیں نہ کریں، پھر اپنے آپ کو انسان سنبھال کے رکھے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ پھر یہ پیار تو نہ ہوا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یاری تو نہ ہوئی تو چھولے بٹ ہو گئے۔
پھر انسان کو بچنا چاہیے۔ بات چلی تھی چاند کی رویت سے، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ متعلقہ ایک چیز سے معذرت چاہوں گا اگر آپ کا یہ وقت اس حوالے سے ضائع ہوا، انشاءاللہ امید ہے ضائع نہیں ہوا ہوگا۔ تو بات کر رہا تھا چاند کی رویت کی، اور یہاں پہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کے ہم مسجد ویران کر دیتے ہیں۔ کیا یہ المیہ نہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، نمازیں پڑھنی، بڑا ذکر اہتمام کرنا، اور باقی 11 مہینے چھٹی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ 12 مہینے ایک آیت روزانہ پڑھ لیں، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اب رمضان کا مہینے میں 2 قرآن مکمل کر کے 11 مہینے ویلے بیٹھ جائیں، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، اللہ کے دین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر جڑے رہیں۔ اگلی حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فی رمضان، جس شخص نے بحالت روزہ جھوٹ بولنا اور فریب کرنا نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس جیسے دوسرے کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف روزہ کے نام سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔ کھانا پینے سے روکنا یہ تو ایک مقصد ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، جس طرح تم نے اپنے جسم کو ان چیزوں سے، اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں تم نے اللہ نے وقتی طور پر حرام کر دی، تم نے نہیں کھانی بھی نہیں، اسی طرح جو روح کے لیے بنیادی چیزیں ہیں جو تمہاری روح کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے، ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی، فجر کے بعد درس سن لیا، اور وہاں پہ جا کے موبائل کے اوپر میچ دیکھ رہا ہے، سارا دن فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ روزے کا مقصد تو نہیں ہے، یہ روزے کا پرپس نہیں، پرپس آف روزہ نہیں ہے، یہ روزے کا مقصد نہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جسم کو بھوکا رکھنا ہے وہاں روح کو بھی اس گندگی اور غلاظت سے بچا کے رکھنا ہے جو روح کو بیمار کرتی، پھر ہی تو مزہ آئے گا روزہ رکھنے کا۔ وہ کیا کہتے ہیں، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، روزہ بھی رکھی جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولی جاتے ہیں، فراڈ بھی کری جاتے ہیں، کاروبار کے اندر ملاوٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور جناب لوگوں کو نقصان بھی پہنچائی جا رہے ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ کہتے ہیں ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں دکاندار 50 کی چیز 100 کر کے بیچے گا اور نماز کے لیے بھاگے گا جلدی جلدی کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، اور نام کے ساتھ لکھا ہے حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب کہلانے کا بڑا شوق ہے۔ اس لیے روزے کا ایک مقصد ہے کہ جھوٹ اور فریب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگلی حدیث هل یقول انی صائم اذا شتم، جب روزے دار کو گالی دی جائے تو وہ کیا کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ الحدیث المتقدم، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو جب کوئی برا بھلا کہے تو وہ آگے سے کیا کہے کہ میرا روزہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ کل عمل بنی آدم لہو الا الصیام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے مگر روزہ خالص میرے لیے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا۔ وقال فی آخرہ، اور اس کے آخر میں آپ نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرحا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں نا، سارا دن انسان نے بھوک پیاس برداشت کی، اور جب افطاری کا وقت آیا اب اسے خوشی ہوگی یہ پابندیاں ساری مجھ سے اٹھ جانی ہیں اور میرے لیے کھانا پینا حلال ہو جانا ہے۔ اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے سگریٹ کے نشئی کو، سگریٹ کے نشئی کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس کو باقی چیزوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی، وہ ایک آدھی کھجور کھا کے فوراً سگریٹ لگا لیتا ہے کہ میرا اللہ نشہ ٹوٹا دینا پورا ہو۔ حالانکہ شیخ ابن باز یا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ سگریٹ والے آدمی کے لیے رمضان کا مہینہ سونا ہے سگریٹ چھوڑنے کے لیے۔ جو بندہ 12-13 گھنٹے سے سگریٹ سے پرہیز کر رہا ہے تو وہ باقی گھنٹوں میں پرہیز کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، لیکن چھوٹتی نہیں۔ اور دوسری خوشی کیا ہے روزے دار کے لیے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اس روزے کی برکت کی وجہ سے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے بڑا خوش ہوگا۔
گویا کہ روزہ دار آدمی کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو سوال پھر وہیں پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، جو اپنی مزدوری کی اپنا کیا کہتے ہیں غم سنائی جاتا ہے، جو اپنی معذوری بتائی جاتا ہے، جی مجھے تو یہ مسئلہ ہے، مجھے تو یہ مسئلہ ہے، جی میں تو رکھ ہی نہیں سکتا، جی ہوں اسی کمائیے کہ روزہ رکھیے، جو اس طرح کے بہانے تراشتا رہتا ہے وہ پھر اس اعزاز سے اور اس سعادت سے محروم ہو جائے گا۔ نہ رکھے، ہمیں کیا۔ وہ جو میں نے آپ کو وحی سنائی تھی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ ساتھی آج چہرے نئے نظر آ رہے ہیں، ان سے دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے پاس 2 فرشتے آئے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ وہ آ کے مجھے لے جانے لگے، ایک گھاٹی تھی دشوار گزار، مجھے کہنے لگے چڑھیے۔ میں نے چڑھنے کی کوشش کی، جی مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ کہنے لگے عنقریب آپ چڑھ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چڑھ گیا، میں نے اس گھاٹی کے پار دیکھا، کچھ لوگ تھے، ان کے پاس فرشتے ہیں سر پہ کھڑے ہیں، اور لوہے کے راڈ ہیں ان کے پاس، جو ان کی باچھوں میں ڈال کر یوں گدی تک چھیل کے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ سزا علیحدہ، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو اعزاز ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ اب آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو روزہ رکھ لیں، چاہے تو نہ رکھیں۔ یعنی دو چیزیں، ایک سعادت مندی سے محرومی، دوسرا الٹا اللہ کی سزا کا حقدار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نزاکت کو اور اس کی حساسیت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نمازوں کی طرح فرض ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ راہ چلتے کوئی چیز مل گئی ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ تم پر فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جس طرح ارکان اسلام 5 ہے نا، ان میں سے یہ رکن بنیادی رکن ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔